اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو۔ اور آگے اللہ رب نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ٹکڑے ٹکڑے مت ہو، فرقے فرقے مت ہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، سچے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، سچے لوگوں کی جماعت، سچے لوگوں کے گروہ میں رہو۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بھلی بات کہو، سچی بات کہو، سیدھی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو بھی درست فرما دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ عظیم کامیابیوں سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہ انہیں دنیا میں بھی کامیاب بنائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب بنائے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج کا جو ٹاپک آپ نے اس پہ دیکھا ہوگا کہ میں انشاءاللہ تعالی تبلیغ اور دعوت کے موضوع پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے سوالات آئے ہیں اور اس موضوع پر آئے ہیں کہ بھئی تبلیغ کے اوپر کیوں اعتراض کیا گیا، تبلیغ کیا ہے، تبلیغ دراصل اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ تبلیغ تو ہماری زندگی ہے، دعوت تو ہماری زندگی ہے، ہمیں تو اللہ رب العزت نے دعوت و تبلیغ کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے لوگو تم ایک بہترین خیر امت ہو، بہترین گروہ ہو، بہترین جماعت ہو، تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ تم بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے لوگوں کو روکو۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اللہ کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ، موعظت، نصیحت کے ساتھ اور بلاؤ، اور کبھی بحث ہو تو بڑے احسن طریقے سے گفتگو کرو۔ بحث تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ حکمت کیا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ جو اللہ کا راستہ ہے، اللہ کا بتایا ہوا دین ہے جو قرآن میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، اس کی طرف بلاؤ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، یعنی حکمت وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ یعلمکم الکتاب هو الذی بعث فی الامین رسولا، وہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں، ان پڑھوں میں ایک رسول کو بھیجا، انہی میں سے ہاں جو تو انہیں کیا کرتا ہے، انہیں دین کی باتیں سکھاتا ہے۔ یعلمکم الکتاب والحکمہ، قرآن سکھاتا ہے، اور حکمت جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ انہیں سکھاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حکمت ہے۔ تو ہمیں اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، کسی اور طرف نہیں دعوت دینا ہے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے، اللہ کا راستہ کیا ہے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کا راستہ اللہ عزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اور خود کہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، وخط خطین عن یمینہ وخطین عن شمالہ، اور اللہ کے دائیں طرف اور سیدھی لکیر کے بائیں طرف کھینچی، ووضع، اور پھر آپ نے اپنی انگشت شہادت کو سیدھی والی لکیر کے اوپر رکھتے ہوئے فرمایا کہ ھذا سبیل اللہ، ھذا سبیل اللہ، یہ ہے اللہ کا راستہ۔ اور پھر وہ آیت کریمہ تلاوت فرمائے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وما انا من المشرکین، اے نبی آپ کہہ دو کہ ہاں یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں بصیرت، علم کی روشنی میں، علم کی روشنی میں، دانش کی روشنی میں، فہم جناب ہے اس کی طرف بلاتا ہوں میں بھی، اور جو میری اتباع اور پیروی کرتے ہیں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اسی طرح سے یہ جو ہے حدیث، اس میں سیدھی سی بات ہے، واضح طور پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل ہو گیا تب اس دنیا سے رخصت ہوئے،
تب آپ دار فانی کی طرف آپ نے کوچ کیا، تب اللہ تعالیٰ نے جب اس دین کو مکمل کر دیا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور اے لوگوں میں دین اسلام سے راضی اور خوش ہوں۔ دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام وہی دین ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر ہم کو چھوڑا، صحابہ کو چھوڑا، جو تابعین کا، تبع تابعین کا، محدثین کا، ائمہ رحمہم اللہ کا دین ہے، وہی دین حنیف ہے، وہی دین رسول ہے۔ اسی دین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چھوڑا اور فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، جب تک تم دونوں چیزوں کو لازم پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ صحابہ کرام نے اختلاف ہوگا تو پوچھا کیا کریں، تو آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے لیے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کا طریقہ لازم ہے، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار نئی نئی چیزیں دین میں گڑھنے سے بچنا۔ اللہ کے نبی جانتے تھے، آپ نے بتا دیا کہ اختلاف کے وقت تم کو کیا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افترقت امتی ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلھا فی النار، سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ قالوا ما ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ جماعت، وہ فرقہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ الیوم واصحابی، آج میں جس دین پر اور عقیدے پر وہی ہوں اسی کے اوپر جو میرے صحابہ ہیں، جس کے اوپر جو لوگ اسی پر قائم و دائم رہیں گے وہی دین حق پر ہوں گے، وہی نجات پائیں گے، وہی جہنم سے بچیں گے، وہی راہ ہدایت پہ ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس دنیا میں نہ ہم آپ کے کوئی کام آ سکتے ہیں آخرت میں، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کچھ۔ اس طریقے کو سمجھیے، آپ کسی کے ساتھ تعصب نہ کیجیے۔ تعصب ہرگز حرام ہے اسلام کے اندر۔ تعصب کس کو کہتے ہیں؟ تعصب کہتے ہیں تعصب کہتے ہیں جانبداری اختیار کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص غلط ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے جھوٹا ہے، آپ جانتے ہیں کہ باوجود بھی اس کی جانبداری، طرفداری اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے قبیلے کا ہے، وہ ہمارے رنگ و نسل کا ہے، وہ ہماری ذات اور پات کا ہے، وہ ہماری برادری کا ہے، وہ ہمارے علاقے کا ہے، وہ ہمارے ملک کا ہے، وہ ہمارا ہم زبان ہے، وہ ہمارے فرقے کا ہے، اس لیے آپ اس کی طرفداری کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کے اندر حرام ہے، اسی کو کہتے ہیں تعصب۔ طرفداری نہ کیجیے، طرفداری اگر کرنی ہے تو اللہ کی کیجیے، رسول اللہ کی کیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اللہ جس نے اس دنیا کو بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے اس دنیا کو راہ ہدایت سکھائی، بتائی، اور واضح تعلیم اللہ تعالیٰ کی لا کر کے انہوں نے دیا، آپ ان کے ساتھ ان کی طرفداری کیجیے۔ آپ جھوٹے باطل جب جان جاتے ہیں تو آپ کیوں آپ ان کی طرفداری کرتے ہیں؟ تو تبلیغ، دعوت، یہ تو یہ امت دعوت ہے۔ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ، مفتی مملکہ سعودی عرب، برا نہ لگے، وہ کہا کرتے تھے، کسی نے ان سے سوال کیا کہ ہم فلاں جہاد کریں فلاں، آپ نے فرمایا کہ یہ امت قتال نہیں ہے، امت جہاد نہیں ہے، بلکہ یہ امت دعویٰ ہے، امت دعوت و تبلیغ ہے۔ تو الحمدللہ دعوت و تبلیغ ہمارے اوپر فرض ہے، البتہ یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بتائے ہیں، قانون بتائے ہیں، اور جیسا کہ ابھی میں نے بتایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، ایک دائی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، ساجیدار نہ بنایا جائے، اور علی وجہ البصیرہ علم کی روشنی میں دعوت و تبلیغ کی جائے۔ تو یہ ہے ذمہ داری ایک خیر امت کی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ ایک ہاتھ میں اور ایک ہاتھ میں سنت رسول اللہ لے کر لوگوں کے مابین جائے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت دینا آپ نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے وہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں قرآن و سنت کی دلیل کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنا ہے، ہم کو اس کی کیا کہتے ہیں طرف دعوت دینا ہے،
بس ہمارا کام اس کو دعوت دینا ہے، ہمیں اس کی اصلاح کی طرف بلانا ہے۔ الدین و النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام، ہدایت اس کے دل میں ڈالنا، یہ پاک پروردگار کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بہت کچھ باتیں ہیں ہمارے اوپر یہ اعتراض کیا کہ دعوت سے منع کر رہے ہیں، تبلیغ سے منع کر رہے ہیں۔ لعنت ہو اس آدمی پر، اس شخص پر جو دعوت و تبلیغ سے کسی کو منع کرے۔ کیا کسی فریضے سے، کسی فرض سے کوئی منع کر رہے ہیں؟ مومن رہ سکتا ہے اگر کسی فریضے سے کوئی روکے گا کسی کو؟ وہ مومن ہو سکتا ہے جو کسی کو دعوت و تبلیغ سے روکے؟ آپ خود غور کیجئے، آپ خود سوچئے، تبلیغ پر اعتراض کیوں؟ تبلیغ پر اعتراض آج کا موضوع ہمارا ہے انشاءاللہ تعالی، اور میں نے اس موضوع کو اسی لیے اختیار کیا کہ ہمارے بہت سارے بھائیوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، ویڈیو کے ذریعے، بیانات کے ذریعے، اور مختلف جھوٹ کے ذریعے، اور الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں۔ امت مسلم رسول کا ہے، اور ہر دور کے اندر اس دین کے اوپر جب بھی کسی نے حملہ کیا، یا جب بھی اس دین اسلام کے پاکیزہ اور روشن چہرے کو گرد و غبار، یا صحابہ سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جنہوں نے دین ابراہیمی کے اس پاکیزہ چہرے کو جو شرک اور کفر کی آلودگیوں سے ڈھک چکا تھا، اللہ کے نبی نے اس کو صاف ستھرا کیا، صحابہ نے اس کو برقرار رکھا۔ پھر ائمہ محدثین، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اور امام بخاری، یہ سارے وہ لوگ تھے رحمہم اللہ جنہوں نے اس روشن دین کے چہرے کو لوگوں کے سامنے نکھار کر کے رکھا۔ کبھی اس کے اوپر معتزلہ کا حملہ ہوا، کبھی مرجئہ کا حملہ ہوا، کبھی بدعقیدگی کا حملہ ہوا، کبھی قدریہ کا حملہ ہوا، کبھی اشعریہ کا حملہ ہوا، کبھی مختلف زمانوں میں مختلف انداز سے اس اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو اس وقت کھڑا کیا، اور انہوں نے اس کے چہرے کو صاف کیا، اپنے گردنوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ کر اس کو صاف ستھرا کیا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اسلام صرف کفر کی الغار کے اوپر، کفر ہی اس کے اوپر حملہ آور ہے؟ وہ لوگ جو اسلام کے، وہی صرف نہیں، اندرونی طور عبداللہ ابن سبا جیسا یہودی جس نے اپنا نام عبداللہ رکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ اس نے بیعت کی، صحابہ سے شاگردی لی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس یہودی یمنی کو، ابن اسود کو، کالے کلوٹے کالے کے بیٹے کو، جس نے امت کے اندر فتنے کی بنیاد ڈالی؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو گئی انہی بلوائیوں کی وجہ سے، جو مسجد نبی میں نماز پڑھتے تھے، اذان دیتے تھے، وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ صحابہ کے زمانے کے تھے۔ لیکن اور میں آگے کیا بتاؤں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین میں آپ حصہ بانٹیں تو ایک شخص کھڑا ہوا منافق، اور اس نے کیا کہا؟ اے یا محمد آپ انصاف کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا لم اعدل من يعدل، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ دعنی اقتل هذا المنافق یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اجازت دیں، اس کی گردن ہو، سر ہو، اور آپ کا پیر ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، چھوڑ دو اس کو، اس کی پشت سے اس کی ایسے گروہ نکلیں گے، ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق کے نیچے سے قرآن نہیں اترے گا، جو تحقرون صلاتکم عند صلاتہم، اپنی نمازوں کو ان کے نمازوں کے مقابلے خوارج کو جو نکلے اس اسلام سے، ہم نے دیکھا کہ ان کی نمازیں ایسی تھیں کہ واقعی ہم اپنی نمازوں کو ان کے مقابلے میں بہت حقیر سمجھتے تھے۔ تو ایسے بھی نمازی، آپ کیا سمجھتے ہیں داڑھی رکھ لینا، نماز پڑھ لینا، یہی تقوی اور پرہیزگاری؟ سنو، سب سے بڑا تقوی داڑھی نہیں، نماز نہیں، پیشانیوں کے دھبے نہیں۔ آپ دھوکہ نہ کھاؤ، میں آپ کا دشمن نہیں۔ اگر جو میں بات بتا رہا ہوں یہ غلط ہے تو گریبان حاضر ہے، پکڑ کے کبھی بھی کسی وقت آپ اعتراض کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، لیکن میں صرف آپ سے ایک درخواست کروں گا، آپ لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ شیطان مختلف شکل و صورتوں میں لوگوں کو بہکا ہے۔ ممکن ہے آپ مجھے بھی کہہ سکتے ہیں کہ صاحب تم بہکا رہے ہو،
ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے، آپ کو عقل دی ہے، کون آپ کو بہکا سکتا ہے کون نہیں بہکا رہا ہے، آپ دلائل کی روشنی میں، قرآن دیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی، قرآن سے آپ پڑھو، قرآن سے آپ حق اور باطل کو سمجھنے کی کوشش کرو، ایک سے نہیں دسیوں سے پوچھو حق راستہ کیا ہے باطل کیا ہے، ورنہ آپ اس دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت ایسا دیکھا دیکھی کریں گے آپ؟ نہ، تعلیم حاصل کیجئے، اس دین کی بنیاد اقرأ باسم ربک الذی، سب سے پہلی آیت تعلیم ہے، تعلیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کے لیے کتنی جد و جہد کی کہ جنگ بدر کے اندر جو قیدی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حریص تھے کہ ہماری امت تعلیم یافتہ ہو جائے، ایجوکیشن کے اندر بلند ہو جائے، کہ ان قیدیوں سے کہا تمہیں جن کو پڑھنا لکھنا آتا ہے وہ لوگ ہمارے مدینے کے مسلمانوں کو پڑھا لکھا دیں، یہی ان کا فدیہ ہوگا، ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر! آج ہم جاہل بنے ہوئے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، کیونکہ آپ کو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں آپ کو خود فیصلہ کرنا، ہم نہیں لے جائیں گے جنت میں، نہ قدر ان کو ملکہ حاصل ہے، اور اس قدر ملمہ سازیاں زبان کے اندر اتنی لکھنوی انداز ہے بھئی، لکھنؤ، اور بہرحال وہ کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے حائل دعوی سینٹر سے کفر کے فتوے آ رہے ہیں کہ علماء دیوبند اور بڑے بڑے علماء سب کافر ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے، اتنا بڑا الزام، اتنا بڑا اتہام اور اتنی بڑی گمراہی۔ میں مولانا سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو آپ یہ قسم کھائیے، میں اللہ کی قسم نہیں کھلاؤں گا، میں آپ سے یہ درخواست کروں گا آپ یہ قسم کھائیے کہ آپ سچے ہیں، اور اگر جھوٹے ہیں تو میری بیوی پر، آپ کی اپنی بیوی پر 3 طلاق، اور یہ بھی کہیے کہ جب شادی کروں تب طلاق۔ میں جب حنفی تھا نا، بریلوی، تو اس وقت جب کوئی لڑکا طالب علم مدرسوں میں سگریٹ اور بیڑی پیتے ہوئے پکڑا جاتا نا، تو مفتی صاحب، نام نہیں لوں گا، انتقال کر گئے، ہمارے استاذ تھے، وہ یہی قسم دلاتے تھے، یہی قسم، کہ قسم کھا کے آئندہ بیڑی نہیں پیے گا، اور یہ کہہ کہ اگر میں شادی شدہ ہوں تو میری بیوی پہ 3 طلاق، یا جب میں شادی کروں تب طلاق۔ میں آپ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ میں نے کب کہا کہ فلانی جماعت کے علماء کافر ہیں؟ ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کہا ہے، ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ عقیدہ میں رکھوں تو واقعی میں کافر ہوں، میں کافر ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ عقیدہ غلط ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، میں نے کسی کو کافر نہیں کہا۔ ہاں، یہ بھی میں نے کہا یہ عقائد کفریاں ہیں، شرکیاں ہیں، یہی منہج ہے اہل السنہ والجماعہ کا، کہ کسی کو معین طور پر کافر نہیں کہہ سکتے آپ، لیکن افسوس سارا الزام اہل حدیثوں کے سر، اہل حدیثوں کا نام لینا بھی آپ حضرات کو گوارا نہیں ہے۔ اے لوگو، اے مسلمان، اللہ سے ڈرو، مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ باتیں سن کر ویڈیو بنائی جا رہی ہیں کہ معراج ربانی صاحب نے یہ کرا، معراج ربانی صاحب نے یہ کرا، ان کی کتابیں ہیں، یہ کتابیں ہیں، اس کے اندر بھی دیکھو جھوٹ ہے، اس کے اندر بھی غلط ہے، اس کے اندر بھی فلاں۔ اللہ کے بندو، ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہو کہ جی بغیر مقلد ہیں، یہ اہل حدیث کا نام لیتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے، ان مولویوں کی میں بات کر رہا ہوں، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہو جی فلانی کتاب میں یہ لکھا، فلانی کتاب میں، اور ایک مسئلہ بھی نہیں دکھا رہے ہو۔ ہم تو آپ کو آج سے نہیں، مجھے 30 برس ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے، مدینہ یونیورسٹی سے فراغت کے بعد، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ نبی کے شہر سے پڑھنے کے بعد 30 برس سے دعوت و تبلیغ اسی سعودی عرب کے اندر ہوں، اور الحمدللہ سعودی عرب نے یہ موقع دیا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم کسی جماعت کو برا کہیں، یہ کریں وہ کریں، نہ، ہمیں اس لیے تاکہ ہم قرآن و سنت کی بات کریں، لوگوں کو صحیح راستہ بتائیں۔ وہ جماعتیں، وہ گروہ، وہ فرقے جو شرک کی طرف جا رہے ہیں، بدعات کی طرف جا رہے ہیں، کفریات کی طرف جا رہے ہیں، ہم لوگوں کو اس سے بچائیں۔ جو یہاں حلال روزی کمانے کے لیے بیچارے آئے ہیں، ہم ان کو تبلیغ کریں، انہیں دعوت دیں۔
اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ایک نہیں دو نہیں. جو پہلے یہاں سے کپڑوں کے بنڈل اور ٹیلی ویژن اور وی سی آر اور کیا کیا خرید کے لے کے جاتے تھے، الحمدللہ اللہ اس مملکت توحید کو قائم و دائم رکھے قیامت تک. اللہ ہی اس کے اولاد امور کو اور یہاں کے حکمرانوں کو اللہ اسی طرح قرآن و سنت کی دعوت اور تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ملک عبدالعزیز کی روح کو اللہ تبارک تعالیٰ کروڑوں کروڑوں رحمتیں اس کے اوپر ہوں، برکتیں ہوں، اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے جنہوں نے اس مملکت کی بنیاد توحید و سنت پہ رکھی. اور آج الحمدللہ ایک نہیں دو نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. کروڑوں لوگ شرک اور بدعت سے توبہ کر رہے ہیں. کروڑوں لوگ الحمدللہ کتاب و سنت کی راہوں پہ آ رہے ہیں. صرف ایک مکتب جالیات کی میں بات بتاؤں، ریاض کے اندر، ریاض روضہ المکتب الدعوہ، روضہ کا مکتب الدعوہ ہے. آپ جائیے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. محترم، روزانہ 30 دعات ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. ایک آفس کی میں بات بتاؤں، روزانہ 1500 سے لے کر تقریباً 1500 یا 1500 ڈیلی مسلمان ہو رہے ہیں. فلپائن کے اندر، امریکہ کے اندر، چائنا کے اندر، جاپان کے اندر، پوری دنیا کے اندر لوگ جوخ در جوخ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ شرک چھوڑ رہے ہیں، بدعات چھوڑ رہے ہیں، کفریات چھوڑ رہے ہیں، اس کے علاوہ جو لوگ خرافاتوں کے اندر، الحمدللہ یہ برکت ہے، یہ خیرات ہے اس مملکت سعودی عربیہ کی. یہ لوگوں کو نظر نہیں آتا. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. سعودی عرب میں تبلیغ اور دعوت پر اعتراض نہیں ہے. سعودی عرب میں نہ کسی کو اعتراض کرنے والا مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. ہاں، اس تبلیغ کے اوپر، اس دعوت کے اوپر جو کفر کی طرف ہو، جو شرک کی طرف ہو، جو اسلام کے چادر میں لپیٹ کر فرقہ واریت سکھاتی ہو، تہذب سکھاتی ہو، فرقہ بندی سکھاتی ہو، شرک اور بدعت کی طرف وہ دعوت، وہ جماعت لے جانے والی ہو، وہ فرقہ جو 72 فرقوں میں سے ہو، جو گمراہ فرقہ ہے، اس مملکت سعودی عربیہ کا یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے کہ وہ اس کے چہرے کو صاف دکھلا کر اور اس سے لوگوں کو روکنے کا کام کرتی. اس لیے یہ کام ہم ہی لوگوں کا ہے. یہ کام نبیوں کا تھا، صحابہ کا تھا، محدثین کا تھا، تابعین، ائمہ رحمہم اللہ کا تھا، جنہوں نے جیلوں کے اندر جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے زندگی گزاری. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سلو پوائزن، خود کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے زہر دیا. اس امام اہل السنہ والجماعہ کو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جو ہمارے امام ہیں، جی جناب علی، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ وہ امام اعظم ہیں. بے شک وہ امام اعظم بھی ہیں. وہ امام اہل السنہ امام اعظم اس طرح سے ہیں کہ وہ چاروں اماموں میں پہلے پیدا ہوئے اور عظیم ہستی ہیں. ورنہ سب سے بڑے امام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو بہرحال وہ امام اہل السنہ والجماعہ، ہم ان کی قدر کرتے ہیں. اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لغزشوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے، اور اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہم امام ابو حنیفہ کے سپوت ہیں. ان کے بتائے ہوئی راہوں پہ، ان کے نقش قدم پر الحمدللہ، ان کے عقیدے پر چل رہے ہیں الحمدللہ. وہ جھوٹے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر کفریات بکتے ہیں، شرکیات بکتے ہیں، اور غلط راہوں پر پڑے ہوئے ہیں، غلط عقیدوں پر پڑے ہوئے ہیں. ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں. امام صاحب اس سے بری ہیں. امام رحمۃ اللہ علیہ بری ہیں. امام رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دین حق کے اوپر استقامت کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے کہ انہیں سلو زہر دیا گیا، پوائزن دیا گیا جیل میں. ان کا جنازہ اسی جیل سے نکلا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کوڑے پڑھتے تھے کہ کہتے ہیں کہ اگر حق و صداقت کے راہوں میں جو کوڑے پڑھ رہے ہیں، اگر یہی کوڑے کسی پیکر میں بندھے ہوئے ہاتھی کو پڑھتے تو بلبلا کے ہاتھی پیکر توڑ کر، زنجیر توڑ کر کے آزاد ہو جاتا. امام مالک ابن انس رضی رحمہ اللہ، ان کا حال یہ تھا کہ طلاق کے مسئلے میں ان کے دونوں ہاتھوں کو توڑ دیا گیا اور ان کے چہرے کو پر کالک لگا کے پورے مدینے میں امام دارالہجرہ گھمایا گیا. کیا نہیں ظلم ان کلمہ نام نہاد مسلمانوں نے کیا ائمہ، لیکن انہوں نے راہ حق کو نہیں چھوڑا. یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے وہ نقوش ہیں، رہنما ہیں، رہبر ہیں، یہ ہمارے وہ قائدین ہیں جنہوں نے یہ مشقتیں برداشت کی تو دین حق ہم تک پہنچا. جناب علی،
ہم اس دین کے، ہم آپ کو بھی کہتے ہیں آئیے اس قافلے توحید و سنت کے آپ بھی رہرو بنیں، آپ بھی ہمارے ہم سفر بنیں. کیوں آپ بھٹک رہے ہیں؟ کس بے پہ؟ کوئی مال چاہیے، دولت ہم کو آپ سے نہیں چاہیے. آپ کیوں ہم کو دھمکیاں دے رہے ہیں؟ کیوں آپ ہم کو گالیاں بک رہے ہیں؟ آپ کو اگر اچھا لگتا ہے دیجیے گالی، گالیاں ہمارے جسم پہ چپک نہیں جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا، مجنو کہا گیا، پاگل کہا گیا، دیوانہ کہا گیا. آپ کے اوپر یہ کہا گیا اس کو مسحور ہے، جادو کیا گیا ہے. کیا کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا. یہی حق جو ہوتا ہے وہ دلائل سے بات کرتا ہے. حق جو ہوتا ہے وہ دلائل اور براہین سے لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے، حکومت کرتا ہے. لیکن جو باطل ہوتا ہے، جو جھوٹ ہوتا ہے، جو شر ہوتا ہے، جو فتنہ ہوتا ہے، جو فساد ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، وہ دھمکیاں دیتا ہے، وہ قتل کی دھمکیاں دیتا ہے، وہ گالی بکتا ہے، وہ راستوں میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے. وہ اس وقت کے ملک کے لوگوں کی خدمتوں میں جا کر کے ہدیے نذرائیں پیش کر کے ان کے تلوے چاٹتا ہے اور ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں اہل حق کے خلاف ورغلاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. یہ باطل کی علامت ہے، یہ جھوٹ کی علامت ہے. معاف کرنا، اگر ہم ڈنکے کی چوٹ پر آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں یہ کتاب وہ کتاب فلاں کتاب غلط ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بات نہیں، اگر وہ غلط ہے تو ہم اس سے بری ہیں، ہم اس سے بری ہیں. لیکن اگر وہ صحیح ہے تو الحمدللہ. تو ایسے ہی آپ، ہم دنیا والوں سے ہی کہتے ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں، تمہاری کتابوں کے اندر جو تم فرقے بنا بنا کر کے الگ ہو، اگر جھوٹ ہے، تمہارے علماء نے غلط لکھا ہے، باطل لکھا ہے، برات کا اظہار کرو، چھوڑو ایسی کتابوں کو، جلا دو، جلا دو ایسی کتابوں کو، برات کا اظہار کرو. اور میں کہتا ہوں ساری کتابوں کو جلا دو، صرف قرآن و حدیث باقی رکھو، ابھی سب شرک اور بدعت سب ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ فرقہ بندیاں کی گئیں. ہمیں بتائی صرف کتابیں دکھا دینے سے کام نہیں چلتا ہے. کتابیں انسان ہی لکھتے ہیں، مولویوں نے لکھی ہیں. اگر اس کے اندر کہیں غلط ہے تو آپ بتاؤ یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. رب کعبہ کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، ہم نے تو شرک و بدعت کو تھوک دیا ہے. ہم تو آئے ہی اس مذہب سے ہیں اور دنیا والوں کو بھی یہی دعوت دے رہے ہیں کہ لوگوں یہ جھوٹ ہے، لوگوں یہ فریب ہے، لوگوں داڑھی پگڑی سے دھوکہ نہ کھاؤ، لوگوں کلمہ نماز کے نام پر جو گمراہیاں پھیلا رہے ہیں ان سے دھوکہ نہ کھاؤ. یہ تبلیغ کلمہ نماز کی آڑ میں کفر بکے جا رہے ہیں، شرکیات پھیلائے جا رہے ہیں، جھوٹ پھیلائے جا رہے ہیں، مکر پھیلائے جا رہے ہیں. جیسا کہ آج کے مولوی حضرات بیٹھ کر کے ٹیلی ویژن پہ خبروں کے نام پر، جیسے کہ وہ پرائم فلانے ٹائم فلانے ٹائم فلانے پرائم فلانے ڈھکانے بیٹھ کے خبریں پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں. لعنت ہو جھوٹ بولنے والے کے اوپر، الزام لگاتے ہیں. کہاں کی ویڈیو، کہاں کا کلام، کہاں کا جوڑ کر کے حکومت کے سامنے جا جا کر کے فریاد کرتے ہیں. جہاں کہیں بھی جلسے میں اگر معراج ربانی کا نام آیا، خلاص پہنچ گئے کمیشن. منٹ میں کھڑے ہو کر کے آپ کہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ آتنکوادی ہیں. مولوی اسٹیج پر جلسوں میں حنفی مولوی کھڑا ہو کر کے باقاعدے کہتا یہ وہابی ہیں، یہ سعودیہ ریال ہے، سعودی والے ہیں، یہ فلانے والے. آپ فتنہ پھیلا رہے ہیں، آپ ورغلا رہے ہیں، آپ مسجدیں اہل حدیثوں کی ڈھائیں، آپ لوگوں کو قتل کی دھمکیاں دیں. ہم جلسہ کرنے ہمارا نام آئے تو آپ پولیس اسٹیشن پہنچ جائیں کہ صاحب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آپ کو یہی ہم نے تو کبھی کسی بھی اہل حدیث میں، کسی اہل حدیث مائی کے لال نے کوئی ایک مسئلہ بتا دو کہ وہ آپ کے خلاف کہیں جا کر کے انہوں نے شکایت کی. یہ بیچارے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت صبر اور تحمل کے ساتھ دے رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، الٹا آپ انہی کو مار رہے ہیں. غیر تو غیر ہے، ہمیں انہی کی مسجدیں ڈھا رہے ہیں، ان کے ہاتھ توڑ رہے ہیں، ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں. راجستھان کے اندر کون سا ایک علاقہ ہے، وہاں کے امام کو مسجد میں گھس کر کے منہ توڑ دیا گیا. کیا شرم نہیں آتی کہ جن کے ماحول میں آپ رہتے ہو، جو بھارت کے اور دیگر آپ کے ہمارے برادران وطن ہیں، وہ کیا سوچیں گے کہ یہ مسلمان ہیں؟
یہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، کیا آپ کو حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ حرکتیں کون کرتا ہے؟ یہ اہل باطل کی حرکت ہے۔ ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم ہدایت دینے کے لیے، تبلیغ کرنے، تبلیغ غیروں کو، مسلمان جو نہیں ہیں، مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے بیچارے ہیں، ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ ہے تبلیغ۔ اور آپ گھر ہی میں کھچڑی بنا کر گھر ہی والوں کو تبلیغ کے نام پر اپنی مسجدیں گرا رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو مار رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو آپ گالیاں دے رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو ویڈیو بنا بنا کر کے آپ کافر اور آپ ان کو الزام تراشیاں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ حیا کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اے مولویو، مجھے پتا ہے آپ کو جلن ہو رہی ہے، نہ کرو ایسا۔ عوام کو قرآن و سنت سے دور مت ہٹاؤ، اللہ سے دور ہٹاؤ گے، رب کعبہ کی قسم ہے قیامت کے دن تمہارے چہروں کے اوپر روشنی نہیں ہوگی۔ اللہ نے آج تمہیں اسٹیج دیا، ممبر دیا ہے، اکثریت پر گھمنڈ نہ کرو۔ الحمدللہ کفر ٹوٹ رہا ہے، شرک ٹوٹ رہا ہے، بدعات بلبلا رہے ہیں۔ الحمدللہ لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، صحیح دین کی طرف آ رہے ہیں، آنے دو ان کو۔ ہمارے سامنے بھی منزل بہت دور ہے، ان کو ان کے اخلاقیات کو سجانا ہے، سنوارنا ہے۔ آپ کیوں راہوں میں آ رہے ہو؟ آپ سدھرو نا، یا ہمیں سدھارو، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ اے علماء حضرات، کسی بھی مدارس کے، جامعہ کے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، ایسی کتابوں کو انگار لگا دو جن کتابوں میں کفریات ہیں، شرکیات ہیں، خوابیں ہیں، جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، اہانت ہے، استغاثے ہیں، استمداد بغیر اللہ ہے، جن میں شرک بھرے پڑے ہیں۔ ایسی کتابوں کو آگ لگا دو، آؤ قرآن و سنت کی طرف، اور ہمیں بتاؤ کہ اگر ہم غلط کر رہے ہیں، ہم مشرک ہیں، ہم شرک پہ ہیں، ہم بدعت کر رہے ہیں، اللہ کی قسم ہم آپ کی پیشانی چوم لیں گے۔ آپ کو تو آئینہ بننا چاہیے، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ آپ اپنا چہرہ دیکھ کے ہم کو گالیاں بک رہے ہو، اور بجائے اس کے اور ہمیں مخاطب کر رہے ہو کہ معراج ربانی یہ کر رہے ہیں، معراج ربانی ایسا، تو معراج ربانی کیا ہے؟ معراج ربانی کیا ہے؟ کیا ہوش و حواس میں رہ کے نکلا ہوں؟ اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے کتاب و سنت کی، اور دو چیزیں تھیں ہدایت کے سبب، ایک وہی جو میں نے شروع میں پڑھی ہیں، وما اکملت لکم، دین مکمل ہے، تو دین مکمل ہے، بات ختم۔ جو اللہ رسول کا دین ہے لوگوں تک پہنچاؤ، مانے نہ مانے ان کی مرضی۔ آپ اور ہم منانے والے کون ہوتے ہیں؟ لست علیہم بمسیطر۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا، اے نبی آپ کسی کے اوپر داروغہ نہیں ہیں۔ ایک جگہ اللہ رب العزت فرمایا، علیک البلاغ وعلینا الحساب، میرے نبی آپ کا کام پہنچانا ہے، تبلیغ ہے، پہنچائیے، اور حساب لینا میرا کام ہے۔ ہم حساب نہیں لیتے آپ سے، ہم تو آپ تک یہ حق پہنچا رہے ہیں۔ وَيُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ نے فرمایا کہ حق واضح ہو جانے کے بعد جو شخص اگر ایذا پہنچائے گا، شقاق پیدا کرے گا، تو یاد رکھو اللہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنائے گا۔ مومن کون؟ یہ ہم نے جن کو مولویوں کو بنایا، یہ مومن ہے۔ وہ فلانے مومن، فلانے کا راستہ ڈھکانے کا راستہ، فلانے حضرت، فلانے پیر اور فلانے مرشد اور فلانے خواجہ، فلانے غوث، فلانے قطب، فلانے ابدال، یہ لقب دے کر کے ہم نے نہ، یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی پہ نازل ہوئی، اور اس وقت جو مومنین تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ نے ان کو مخاطب کیا، یہ مومنین ہیں، السابقون الاولون من المہاجرین، یہ ہے مومن۔ ان کے راستوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپناؤ گے، اللہ نے فرمایا نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسی راستے پہ اس کو چھوڑ دیں گے اور وہیں سے جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ سوچو صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا۔ میں عقیدے کی بات کیا بتاؤں، خود پڑھو کتابوں میں، باطل فرقوں کو ترک کرو، چھوڑو، اللہ اور اس کے رسول پہ آؤ۔ نہ کوئی حنفی، نہ کوئی شافعی، نہ کوئی مالکی، نہ کوئی حنبلی، نہ کوئی دیوبندی، نہ کوئی بریلوی، نہ کوئی بہری، نہ کوئی خوجہ، نہ کوئی اسماعیلی، نہ کوئی فلانی، کتنے فرقے بنائے تھے، نہ کوئی قادری، نہ کوئی نقشبندی، نہ کوئی چشتی، نہ کوئی فلانی، نہ فلانی، سارے کے سارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر آ جاؤ۔ یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا پیغام ہے،
اور یہی ہم دنیا والوں کو سکھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں۔ اگر یہ غلط ہے، یہ تبلیغ ہے اصل، یہ ہے اصل دعوت۔ اور اس کے علاوہ پارٹی بندی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، تو صرف گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ الزام نہ لگائیں، آپ لگائیں الزام۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو شعور دیا ہے، فکر دی ہے، سوچ دی ہے، جن کے مقدر میں انشاءاللہ ہدایت لکھی ہوئی ہے، وہ آپ کے ان دغا بازیوں سے، مکاریوں سے، آپ کے اس چولے سے، اور آپ کے اس گالیوں سے، اور آپ کے ان بہتان تراشیوں سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ ان تک ہماری آواز پہنچے گی، اللہ انہیں ہدایت دے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے، اے اللہ میری آواز میرے بھائیوں بہنوں تک پہنچے، اللہ انہیں صراط مستقیم عطا فرما، اے اللہ انہیں اللہ کا راستہ، رسول کا راستہ، صحابہ کا راستہ، ائمہ کا راستہ، محدثین کا راستہ عطا فرما، اے اللہ انہیں شیطان کی مکاریوں، عیاریوں، کذاب جھوٹوں سے اے اللہ انہیں محفوظ رکھ مولا۔ ہماری یہ دعا ہے۔ لعنت ہو جھوٹ بولنے والے پر، لعنت ہو بہتان لگانے والے پر۔ اب اور کیا چاہیے آپ کو؟ یہ تو میرا پیغام ہے، اس کے باوجود بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے لوگوں کو۔ لوگ سمجھو اس کو۔ سعودی عرب، ایک سوال کسی نے بھائی نے کیا ہے کہ سعودی عرب میں تبلیغ سے کیوں منع کیا گیا؟ سعودی عرب تو ہے، میں نے بتایا کہ تبلیغ سے نہیں منع کیا گیا۔ اللہ شعبہ دعوت و تبلیغ قائم و دائم ہے، اور ملک کے ہر شہر میں سینٹرز ہیں جہاں غیر مسلمین، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی گوشے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ آتے ہیں، کتابیں ان کو دی جاتی ہیں، وہ اس کو پڑھتے ہیں، جن کی مرضی ہوتی ہے اپنی مرضی سے وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہاں کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہیں۔ یہاں دنیا کا کوئی بھی غیر مسلم نہیں کہہ سکتا کہ یہاں زبردستی اللہ اکبر کہلوایا جاتا ہے، زبردستی کلمہ پڑھایا جاتا ہے، زبردستی ان کے گردن پہ پیر رکھ کر کے، تلوار رکھ کر کے کہا جاتا ہے پڑھ کلمہ، پڑھ کلمہ، یا ان کو بد اخلاقی کی جاتی ہے، یا یہ دیکھ کر کے کہ یہ غیر مسلم ہے، نان مسلم ہے، اس کے حقوق کو مارا جاتا ہے اس کو۔ یہاں کوئی مائی کا لال اس طرح کا شکایت، اس طرح کا شکوہ، اس طرح کی شکایت نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمانوں کے درمیان ان غیر مسلموں کے اوپر بہت زبردست تماچا ہے۔ میں تو سعودی عرب ہی کی بات کر رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں پورے خلیج ممالک کے اندر الحمدللہ، پورے خلیج کے اندر کوئی بھی غیر مسلم، نان مسلم کہیں کا بھی رہنے والا ہو، جاپان کا ہو، امریکہ کا ہو، چاہے وہ کیا کہتے ہیں فلپائن کا ہو، چاہے وہ سری لنکا کا ہو، چاہے وہ بھارت کا ہو، چاہے وہ پاکستان کا ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش کا، کسی بھی جگہ کا غیر مسلم، نان مسلم سعودی عرب میں بڑے امن سے، بڑے پیار سے، بڑے شانتی سے، بڑے سکون کے ساتھ رہتا ہے، اور ایسے ہی جیسے شیر و شکر رہتے ہیں، پانی اور جیسے دودھ اور شکر ملا دیا۔ یہاں کوئی تفریق نہیں، یہاں کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے۔ کیوں؟ یہاں سچا اسلام ہے، یہاں حقیقی اسلام ہے۔ وہ بیچارے بہت سارے ایسے غیر مسلمین آتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ مسلمان کیوں ہو رہے ہیں، وائی یو آر لائک اسلام، تو وہ سیدھے کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کوئی چھوت چھات نہیں، کوئی اختلاف نہیں، سب کے ساتھ سے مل جل، ہمارا کفیل ہے جو ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، ہم اس کے گھر میں جاتے ہیں، آتے ہیں، وہ ہمیں کھلاتا ہے اپنے ساتھ بٹھا کر کے، جبکہ ہمارے ملکوں کے اندر ایسا ہے کہ ہم تو اپنے بھائی کے ساتھ ایک تھالی میں نہیں کھا سکتے، ہمیں تو چھوت چھات سے، ہمیں تو اونچ نیچ، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے کہا یہ صحیح اسلام ہے، حقیقی اسلام، نہ یہاں قتل ہے، نہ یہاں خون ہے، نہ کچھ نہیں، کچھ نہیں، سب امن و شانتی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور ایک ہم ہیں بھارت میں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خون کے پیاسے ہیں۔ پارلیمنٹ میں مولانا کھڑے ہو کر کے، ایک مذہب کے مولانا، آپ سب جانتے ہیں، آسامی مولانا بدر الدین اجمل، جن کی روزی روٹی خلیجی ممالک میں ہے، کیونکہ وہ اجمل عطورات عطر جو بیچ بناتے ہیں آسام میں، وہ خلیجی ممالک میں چلتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ باوجود اس کے خلیجی ممالک کے اوپر الزام لگا، یہاں یہ نام تو نہیں لیا انہوں نے، سلفی کا نام لیا، سلفی۔ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے بابا کے دہل کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں یا آتنکواد ہیں۔
کیا بتائیں. اس وقت تو کسی کے کان پہ جو نہیں رہے گی. ظلم آپ کر رہے ہو اپنے بھائیوں پر، سب کچھ آپ کر رہے ہو، اور شروع سے لے کر آج تک یہ بیچارے جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں نا، جو سلفی اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو اسلاف کے راہوں پہ ہیں بیچارے، کوئی بھی موقع آپ نے انہیں سکون سے رہنے کا کبھی نہیں دیا. چاہے نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ، چاہے میاں سید نذیر حسین شیخ الکل فی الکل محدث ہند رحمۃ اللہ علیہ، چاہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمیشہ یہی فتنے، یہی سب، اور آج بھی یہی فتنے، مذہب کا نام لے کر، اس کا نام لے کر آپ پھیلا رہے ہو، اور الٹا الزام ہم کو لگا رہے ہو کہ آپ یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، یہ فتنہ پھیلا. بھائی ہم شرک اور کفر نہیں پھیلنے دیں گے. آپ ہم کو مار ڈالیے. کیا کریں گے؟ یہی ہے نا، ایک جان لے لیں گے آپ. کیوں آپ مار دھاڑ کی بات کرتے ہو؟ زبان سے بات کرو. اگر آپ کفر اور شرک کی دعوت چھوڑ دیں، آپ کہو گے صاحب ہم تو کلمہ کی نماز، یہ تو خیر ٹائٹل ہے، کلمہ نماز قادیانی بھی پڑھتے ہیں، مرزے سارے فرقے کلمہ نماز کی دعوت دیتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو میں ان تمام فرقے والوں سے یہی کہنا چاہوں، فرقہ چھوڑو، کتاب و سنت ایک امت ہے، اس کے اوپر آ جاؤ، امت بنو، جماعت کیوں، ایک جماعت، ایک گروہ، پھر فرقے نہ بنو، جھوٹ نہ بولو، کیونکہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن زنا کر سکتا ہے؟ آپ نے کر سکتا ہے. چوری کر سکتا ہے؟ تو آپ سے پوچھا گیا کیا وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا مومن جھوٹا نہیں ہوتا. تو اگر آپ مومن ہیں تو آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کیوں الزام تراشیاں کرتے ہیں؟ مجھے آج ایک ویڈیو آئی، کہیں سے بھیجی گئی، معراج ربانی کا پردہ فاش. کیا پردہ فاش ہمارا کرو گے آپ؟ کیا کرو گے؟ کون سا ہم نے زنا کیا کسی کی بہن بیٹیوں کے ساتھ؟ کون سا ہم نے کفر کیا، شرک کیا؟ اگر آپ کے اندر مرد ہیں، آپ اور واقعی مرد ہیں، اصل ماں باپ کی اولاد ہیں، تو ہماری کوئی ایسی خطا جو عقیدے کے خلاف ہو، شرکیہ ہو، بدعتیانہ ہو، جو ہم نے کفر کی طرف لوگوں کو دعوت دی، ہمیں بتاؤ. اللہ کی قسم بتلا رہے ہیں، صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، توبہ اس سے پہلے کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں؟ بار بار یہ کہا جاتا ہے کمرے میں بیٹھ کر. ارے آپ کیا جو ہے کیا کہتے ہیں، جمہور میں بیٹھ کر کے سب کچھ کرتے ہیں؟ کیا ہم نے جمہور میں تقریر نہیں کی ہے؟ ڈنکے کی چوٹ پر ہر جگہ تقریریں کرتے ہیں. کمرے میں بیٹھنے کی کون سی بات تانے دیتے ہیں آپ؟ جو حق ہے اس کو بتائیے، اس کو کہیے کہ معراج ربانی نے یہ الزام لگایا ہے، آپ اس کو ثابت کیجئے نا. سعودی عرب کے اوپر کیوں آپ بکواس کر رہے ہو؟ ابھی سعودی عرب نے اگر کہا اپنے خطبہ سے کہ بھئی تبلیغی جماعت کے عقائد اور ان کے جو رویے ہیں یا ان کے جو عقیدے ہیں ایمان، اس کو بیان کیا جائے، ان سے لوگوں کو متنبہ کیا جائے کہ یہ جماعت جو ہے صوفیوں کی جماعت ہے، اور یہ شرک اور کفر کے اوپر مبنی یہ پوری تنظیم ہے، اس میں صوفیوں نے سب کیا ہے. تو آپ اسی طرح سے سعودی عرب کے اوپر اعتراض کرنے سے پہلے، سعودی عرب کے اوپر الزام لگانے سے پہلے، سعودی عرب کے اوپر جو ہے ایسا ہے کہ ہمارے پاس کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں، بات ختم. شور ہنگامے کیوں کر رہے ہیں؟ بھی ادب اور احترام نہ صحیح، پھر بھی آپ کے علماء آتے ہیں چندہ کرنے، لے کے جاتے ہیں بوریوں کی بوریاں نوٹ لے کے جاتے ہیں، بڑے بڑے دارالعلوموں، بڑے سب پیٹ بھر رہے ہیں. ہر سال سرکاری مہمان بن کے آتے ہیں. 50 کا کوٹا تو ویسے بھی گورنمنٹ سعودی عرب کا رہتا ہے کہ ہندوستان سے جو بھی یا پاکستان عوام تک سبوں نے بیعتیں کی ہوئی ان کے ہاتھوں پر. یہاں کیا ضرورت ہے تبلیغ کی؟ اور وہ بھی وہ تبلیغ جو گونگ آپ بیچارے بر صغیر کے مسلمان جو پاکستانی اہل حدیث وہ وہاں کی حکومت کو ورغلا رہے ہیں. واہ بھائی، یہاں کی حکومت اس قدر اندھی گونگی بہری بیٹھی ہوئے سعودی عرب کی
کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے اور کہاں پانی پی رہا ہے، کس گھاٹ سے آ رہا ہے، وہ اس کو نہیں پتا ہے. یہاں علماء نہیں ہیں، یہاں مشائخ نہیں ہیں، یہاں انٹیلیجنس نہیں ہے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. واہ. آپ تو ایسی بات کر رہے ہیں جیسے یہ آپ کی جماعت ہو، کوئی جماعت ہو، کوئی تنظیم ہو، کوئی تحریک ہو. آپ جیسے لوگ جو گھما رہے ہو، الزام تراشیاں کر رہے ہو. آپ بھول بھلائیے میں رہتے ہو. اسی لیے ان کو تو کچھ نہیں آپ نے کہا. جو دیوبندی علماء ہیں وہ بیچارے اعتراض کر رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے اندر واقعی ایسی ایسی باتیں ہیں، ایسی ایسی کفریات ہیں کہ علماء دیوبند نے گمراہیت کا اور کفر کا فتویٰ دیا کہ اگر اس سے توبہ نہ کریں تو یہ فلانے فلانے امیر جو ہیں جماعت کے کافر ہیں، یہ بگڑ چکی ہے جماعت. باقاعدہ میرے پاس اس کے شواہد موجود ہیں. آپ کو چاہیے تو ویڈیو بھی دکھا دیں، ویڈیو بھی سب کچھ موجود ہے. اس لیے ادب و احترام اور سلیقہ مندی اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر سعودی عرب سے آپ کو کوئی شکوہ ہے تو ان کے جو شکوک ہیں، ان کے جو ڈاؤٹس ہیں، آپ اسے ایمانداری کے ساتھ صاف کر دیجئے کہ صاحب یہ آپ غلط فیصلہ آپ نے لیا ہے اور یہ غلط لوگوں نے آپ کو غلط گائیڈنس کیے ہوئے ہیں، رہنمائی. ہمارے پاس ایسا نہیں ہے. آپ ثبوت کے ساتھ ثابت، بار بار اہلاً و سہلاً، آپ ہمارے بھائی ہیں، دشمن تو ہم نہیں ہیں. ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ جہنم سے بچیں، دوزخ سے آپ کو روکنا چاہتے ہیں آپ. اور آپ ہم کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کی روزی روٹی، آپ کے پیٹ پہ لات مار رہے ہیں. اعوذ باللہ. ارے یہ پیٹ یہ سب تو یہی دنیا میں رہ جائیں گے. ہم تو آپ کے آخرت کی فکر. ہماری دعوت دنیا کی نہیں ہے، ہماری دعوت آخرت کی ہے. نہ ہماری دعوت یہ ہے کہ ہم لوگوں کی بھیڑ اکٹھا کریں. نہ، آپ کی مرضی ہے. حق لینا ہے تو حق لو، نہیں لینا ہے آپ کی مرضی. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو آپ کے دل میں بیٹھ کر ہم تو آپ کو ہدایت نہیں دے سکتے. تو اللہ ہی جس کو چاہے ہدایت دے، ہم تو نہیں دے سکتے. اللہ اگر آپ کے مقدر میں جنت لکھا ہے تو قرآن و سنت کی فہم، صحابہ کا راستہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی، بہرحال بات لمبی ہو گئی. مظلوم ہیں ہم. ہمیں غیر مقلد نہ کہو، وہابی نہ کہو. ہم الحمدللہ متبع سنت ہیں. مقلد کا الٹا غیر مقلد نہیں ہوتا. یہ آپ نے غلط تعبیرات کری ہوئی. ہم وہابی نہیں ہیں، ہم اہل الحدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں. اس لیے، اور یہ بھی ایک لقب ہے. شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث کا صرف ایک ہی نام ہے، اہل سنت والجماعت. وہ خود بھی اہل الحدیث تھے. ان کی ڈیگیں کھاتے ہو، پکاتے ہو، لیکن ان کے راستے پہ نہیں ہو. تعجب کی بات ہے. ان کے نام کے دامن نہیں چھوڑیں گے. پھر بھی اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. بہرحال میں آپ سے کیا بات کروں. اور اپنی سائڈوں پر جو اہل الحدیث کے خلاف آپ نے کہ شادی نہ کرو، بیاہ نہ کرو، احتیاط کرو، یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، فلاں ہیں، ان کی مسجدوں کو ڈھانا، یہ تمام سب چیزیں یہ تمام سب چیزیں بند کرو. فرقہ واریت بند کرو. ویسے بھی ہمارے اوپر کفر نے کم ظلم نہیں ڈھائے ہیں اور نہ وہ ڈھا رہے ہیں، وہ اکٹھا ہو رہے ہیں. اور ہم آپس میں فرقے بند کر کے ایک دوسرے کو کیوں آپ فرقہ بنائے ہوئے ہیں؟ آئیے نا قرآن و سنت کے اوپر توبہ کیجئے نا فرقہ بندی سے. کیوں آپ نے گروہ بندیاں کیوں آپ نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا ہے؟ کیوں آپ کہہ رہے ہو قرآن حدیث کو نہیں سمجھ پاتے؟ میں ساری جماعتوں، سارے فرقوں سے یہی درخواست کروں گا کہ اللہ کے لیے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، بس اسی کے اوپر آ جاؤ. اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. جھوٹے بہتان لگانے سے، اور ایک ویڈیو ابھی وائرل ہو رہی ہے، میرے پاس وہ بھی پہنچی ہے. سوچئے، آج سے کوئی 3-4 سال پہلے کا ایک واقعہ وائرل ہوا تھا اور اخبار میں بھی آیا تھا کہ وہ آدمی دماغی طور پر پاگل تھا. جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ابھی امام کے آنے میں کچھ ٹائم تھا، وہ نہ جانے کہاں سے داخل ہوا صفوں کے بیچ سے، اور جا کر کے بیٹھے ہوئے. سعودی بڑے سکون سے بیٹھتے ہیں مسجدوں کے اندر، ہماری طرح نہیں گر. یہاں جو سعودی عرب میں ہندوستانی پاکستانی لوگ رہتے ہیں انہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ ہماری طرح نہیں. کہ یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاکستانی یا انڈین جو
जुमे की नमाज में पढ़ने जाते हैं, उधर खुतबा हो रहा है, इधर ग्रुप बंदी करके गिर 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 बातों में मशगूल है। इनके मौलवियों ने इन्हें यह भी नहीं सिखाया कि भैया खुतबे के वक्त खामोशी के साथ अल्लाह ने फरमाया खुतबा सुनो। यहां गिर गिर करते हैं। लेकिन सऊदी जाके देखो, मस्जिद के अंदर खामोश चुपचाप, कोई कुरान पढ़ रहा होगा, कोई अल्लाह के जिक्र में होगा, बस। ये बहुत फर्क है साहब, बहुत फर्क है। पूछिए यहां से, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो वो बताएंगे कि वाकई हकीकत क्या है। वहां एक पागल आदमी खड़ा जा करके मिंबर उधर से चढ़ करके सीढ़ी पर वो उसको पकड़ करके बहरहाल उसको लेके गए। अब वो 3-4 साल पहले की वीडियो आज आज भाइयों ने क्या करा है, एडिट करके और कहा, उसके ऊपर वो मौलवी बैठा हुआ है टोपी शोपी लगा करके, दाढ़ी होड़ी रख करके, कह रहा है कि सऊदी अरब के अंदर एक सऊदी इमाम ने अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ ये बात करी तो उसको फौरी तौर पर उसको मिंबर से उसको उतारा गया, पकड़ा गया और सऊदी गवर्नमेंट ने उसे कत्ल का फतवा दे दिया और उसे कत्ल करवा दिया। अल्लाह की कसम, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत। जहां पे ये वीडियो वायरल, आप जाइए यूट्यूब के ऊपर देखिए, अभी पता चलेगा। मैंने जब ये सुना, मेरा ईमान में अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादती हुई कि अल्लाह का शुक्र है कि इन मक्कारों, इन अय्यारों, इन टोपियों और इन क्या कहते हैं खबीस अकीदे वालों और इन मक्कारों झूठों से जो तोहमत लगा रहे हैं, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है इस जमात से तूने हमें निजात अता फरमाई। ऐ अल्लाह हमारे मुसलमान भाइयों को इन मक्कारों के चंगुलों से निजात दे दे मौला। ऐ अल्लाह जो कुरान और सुन्नत से लोगों को रोक रहे हैं, जो अल्लाह रसूल के कलाम को समझने से लोगों को रोक रहे हैं, ऐ अल्लाह जो कलमा और नमाज और दावत और फलां के नाम पर ऐ अल्लाह जो उम्मत को जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं, ऐ अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमा। अल्लाह उन्हें जन्नत की राहों पे दे। अल्लाह उन्हें उनकी आंखों को खोल दे मौला। हमने कहा हमारा ईमान तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हो रहा है। ये जितना झूठ बोल रहे हैं और जितना इल्जाम तराशियां कर रहे हैं और जितनी धमकियां दे रहे हैं, हिंदुस्तान में कहीं जलसा हो फट से पुलिस, हम जहां भी गए अक्सर व बेशतर वहां पुलिस 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 पुलिस। क्या करते हो तुम? हक बात से कब तक तुम लोगों को दूर रखोगे? कोई यहां लाखों लोगों तक ये आवाज पहुंच रही है। ये अल्लाह का शुक्र है कि कुफ्र और बातिल परस्त और गुमराह जिस कदर बढ़ेंगे, अल्लाह हक के फैलाने के लिए मुख्तलिफ जराए पैदा करेगा। तुम फैलाओ, झूठ बोलो, तुम जितना झूठ चाहे बोलो, अल्लाह की कसम अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाए। ऐ मौलवियों, झूठ बोलो, खबरों के नाम पर, फलाने के नाम पर झूठ बोलो और इल्जाम लगाओ हमारे ऊपर। क्या करोगे तुम? को सोचना चाहिए कि लोग गालियां दे रहे हैं तो कम से कम अपने कहा जान भी चली जाए तो भाई कुरान और सुन्नत का पैगाम देता रहूंगा, हक का आवाजा बुलंद करता रहूंगा। इमाम अबू हनीफा की रूहानी औलाद, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, तिरमिजी, इमाम इब्न तैमिया, हम उनकी रूहानी औलाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस तुम्हारी धमकियों की धमकियों से हम नहीं डरते। क्या करोगे? इसलिए हम आपसे दरखास्त करते हैं अदब के साथ, एहतराम के साथ, कि अल्लाह के लिए आप तौबा करो। मस्जिदों को गिराने वाले मोमिन नहीं हो सकते। वमन अज़लम मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो लोगों को, अल्लाह के घरों से लोगों को रोके। तुम वो काम कर रहे हो जालिमों। एक नहीं, दो नहीं, 50 मिसालें हैं पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान, भारत के अंदर, बांग्लादेश की। तुमने मस्जिदें गिराई हैं, गिरा रहे हो तुम। जाओ, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, नहीं तो तुम्हारे घर गिरेंगे, तुम्हारी आल औलाद खत्म हो जाएगी, गुमराह रहोगे, जहन्नम में जाओगे, जो अल्लाह के रास्तों में रोड़े डालते हैं। हम उस डर से, हम उस दिन किट से डरा रहे हैं जिस दिन सबको एक एक लैसा बैनहु व बैन अल्लाह तर्जमान, जब अल्लाह के सामने खड़े किए जाओगे ना, अकेले, तुम्हारा मौलवी, तुम्हारा पीर, तुम्हारी जमात, तुम्हारा बायत, तुम्हारा शयत, तुम्हारा तरीक़े, तुम्हारी कादरियत, नक्शबंद, कोई भी नहीं, मर गए, सब मर गए।
जो अपनी जान नहीं बचा सका वो मुर्दों को जिला रहा है, हैं? अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। को हिदायत दे मौला। ए मौलवियों, मत कुफ्र फैलाओ, मत झूठ बोलो, झूठ मत बोलो, हक बात लोगों को समझने दो, और समझ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहर अल्लाह आपको हिदायत अता फरमाए, बहुतान तराशियां ना करें। तो बहरहाल आइए, वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन। आइए सवाल जवाब लेते हैं। कुछ सवालात हैं भैया कि गालियां ही गालियां हैं? आज भी गालियां तो बहुत कुछ रहेंगी। अल्लाह आपको वो करे, हिदायत दे इनको। बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे एक मौलवी हैं, कासमी हैं, कोई मुफ्ती साहब पाकिस्तान के हैं कि हिंदुस्तान के, उनकी वीडियो वायरल हो रही है इस वक्त, और बहुत अच्छी बातें उन्होंने की हैं। हक तो हक है, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। बड़े मुफ्ती साहब कोई हैं, उनसे मुखातब करते हुए कि बहर अब तो यह है कि साहब जमात का नाम लेना भी लोग गलत समझते हैं, जबकि वो खुद जमात की तरफ लोगों को बुलाते हैं। बहरहाल सवाल है? जी साहब, सवाल लाओ। जहन्नम की तरफ दावत देने वाले होंगे। तो आज उसी जमाने से शुरू हुआ, आज भी है ये। क्या है ये? मुर्शिद साहब, मुर्शिद आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मदीना मुनव्वरा मेरा नाम लेकर दुआ करें, अल्लाह पाक मुझे 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक दे। इंशाअल्लाह हम तो, आप भी दुआ करो, हम जहाँ से भी अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको नेक बनाए, साले बनाए, मुवहिद बनाए, अल्लाह के नबी का मुत्तबे फरमा बरदार बनाए, और अल्लाह तबारक व तआला नमाजी भी बनाए। अब्दुल माजिद साहब कह रहे हैं कि इंसान के बहुत बड़ा खैरखा वो है जो तौहीद की तरफ बुलाते हैं, तौहीद की दावत देते हैं। शेख मोहतरम हफिज़हुल्लाह का ये आला ज़र्फ़ है कि वे उन लोगों से गालियाँ सुनते हैं जिनके हवा खारिज हो जाए तो शायद उन्हें इस मसले का इल्म ना हो कि उसके वज़ू टूट गए या बाकी। शेख मोहतरम, अल्लाह ताला आपको दुनिया व आखिरत में कामयाबी और अहलो अयाल के साथ आमीन या रब्बल आलमीन। अब्दुल मजीद साहब, अल्लाह आपको भी सेहत व आफियत से नवाजे, और जितनी दुआएं आपने हमारे लिए दी हैं अल्लाह उससे ज़्यादा आपको अता फरमाए। मौलाना उफ़, सिर्फ ये बतलाओ, पहले भी उफ़ के आपके दिल में ईमान मौजूद थे, अब भी मौजूद हैं और आइंदा भी है। आपसे ये बात कहूँगा, आप तबलीग के बारे में क्यों पहले बात नहीं करता कि अभी आप बात करते हैं? पहले से कर रहे हैं। आज से 30 साल पहले किताब, ये तबलीगी निसाब के ताल्लुक से हमारी वीडियो मौजूद है। इन किताबों की का ऑपरेशन मैंने 30 साल पहले किया हुआ है। तो सऊदी अरब में पहले से पाबंदी लगी हुई थी, आज इन्होंने खुतबे जुमा में कहा। लेकिन ये तो हमारे लोगों से पूछिए, वीडियो जाइए कितने साल पहले, अल्हम्दुलिल्लाह सीडीओं में, कैसेटों में सब बयान है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब अली, अल्लाह का फजल है। मैंने भी, भाई मोहम्मद आकिल जद्दा ने भी, भाई शेख तौसीफुर रहमान जो राशिदी साहब ने भी, और दीगर और बहुत सारे उलमा, मौलाना सैयद तालिबुर रहमान साहब ने वो देवबंदिया किताब ही लिख दी। अल्लामा एहसानी लाई ज़हीर रहमतुल्लाह ने अलबरेलविया लिखी, अलकादियानिया लिखी, मिर्ज़ा शिया वसुन, अल्हम्दुलिल्लाह अहले इल्म ने खूब लिखी। और यहाँ अलकौलुल बदी' फी जमात तबलीग, यहाँ पे क्या कहते हैं, सऊदी अरब में भी बहुत सारे उलमा ने लिखी। अरबी में भी किताबें मौजूद हैं अल्लाह के फजल से। तब जमात तबलीग तारीख़ हुआ, वक़ाइद हुआ, यहाँ मौजूद है अरबी में। यहाँ के मशाइख गाफिल नहीं हैं, सबसे तो पाबंदी तो इनके ऊपर बहुत पहले से लगी थी, आज की नहीं सर, तकरीबन 1982 ही से इनके ऊपर पाबंदी लगी थी। और अब भी तो यह है कि जब ये पता चला यहाँ की इंटेलिजेंस ने कि इसके अंदर जो है दाइश के लोग दाखिल हो करके अब काम कर रहे हैं अफ्रीका के अंदर और दीगर मकामात पर। और यहाँ आप क्या समझ रहे हैं, मुल्क के अपनी इंटेलिजेंस होते हैं, जासूस होते हैं, कोई ऐसे नहीं मुल्क चलता है साहब। आज जो आप यहाँ सोना उछालते हुए सऊदी अरब में एक कोने से दूसरे कोने चले जाएं, कोई माई का लाल आपसे सवाल नहीं करेगा। ऐसे नहीं है मुल्क अमन और शांति का गहवारा बना हुआ है। और हमारे मुल्क के अंदर उलमा भरे पड़े, अपने आप को जन्नती समझ के ठेकेदार लेके बैठे हुए हैं, और वहाँ हाथ काट लें अगर कोई अच्छी घड़ी कोई पहने रहे, और चोरी चकारी और जिनाकारी बदकारी तो उनके पहलू में, उनके बगल में होती है।
اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کفر اور پوری دنیا میں بات کر رہے ہیں. تو الحمدللہ سعودی عرب توحید و سنت کے اوپر مبنی ملک ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر علماء مشائخ کا ایک زبردست مجموعہ گروہ ہے اور پھیلے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. بچہ بچہ گھروں گھروں میں حافظ قرآن ہے، یہاں مدرسہ تحفیظ القرآن ہے، یہاں قرآن و سنت کی دعوت دی جا رہی ہے، نماز ہے، سب کچھ الحمدللہ چل رہے ہیں. پھر ان کو کیا ضرورت ہے ادھر ادھر کے گونگے بہرے شرکیہ، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ اور اردو مردوں کی ایت بیت کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے بہت پہلے سے کیا تھا. بہرحال اللہ تعالی ہمیں حق کو حق سمجھنے کی توفیق دے اور باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق دے اور اس سے بچنے کی توفیق دے اور حق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے. محمد سہیل صاحب کہتے ہیں کہ بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر. اشاعت التوحید والسنہ پاکستان سعودی عرب کے فیصلے پر متفق، جزاہم اللہ خیر. اور ہم نے تو ابھی میرے پاس ایک ویڈیو بھی اشاعت السنہ اور توحید کی بات آئی ہے تو میرے پاس ایک ویڈیو بھی ہے، وہاں کے مولانا ہیں اشاعت السنہ و توحید کے، انہوں نے تو باقاعدے کیا کہتے ہیں یہ بیان بھی جاری کیا ہوا ہے کہ وہ تقریر کر رہے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے مجھے نہیں برابر معلوم ہے، لیکن بہرحال ایک یہ بند کیوں ہے، یہ دیکھیے یہ کون مولانا ہے. کیونکہ فضائل اعمال میں واقعات ہیں، کرامتوں کے، یہ ہوا، بزرگ نے یہ ہوا، فلانا ہوا. وہ کرامت کا جو باب ہے نا وہ اپنی نجی محفلوں میں کوئی اس کے لیے حد تک تو یہ کیا نیٹ نہیں ہے اس میں؟ ہاں آف ہے تو کھولو اس کو بھائی، تاکہ لوگوں کو گواہ شہادت. میں نے جو ہے کیا کہتے ہیں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات میں نہیں کر رہا، کھلی بات ہے. آپ کو جنت میں جانا ہے، کوئی مائی باپ آپ کو جنت میں، نہ آپ کا باپ، نہ آپ کی اماں، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی نہیں لے جائے گا. آپ سنو، آپ سمجھو. اب یہ دیکھیں مولانا ایک کوئی ہیں پاکستان کے ہیں. لیکن جب آپ ایک اوورال دین کی عالمی تبلیغ کر رہے ہو تو پھر اس میں کرامتوں پر نہیں، اس میں کس پر بات ہونی چاہیے؟ صحیح احادیث پر. ساری رات جاگنا. دیکھ فلاں بزرگ تھے وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز یہ مولانا طارق جمیل صاحب آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندھے ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع ہو جائے. یہ اٹھاؤ. ایک فلاں بزرگ تھے وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں اور اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے، نیند اڑ جائے. یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں. فلاں بزرگ تھے انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے، لیکن یہ بھائیو یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے. فلاں بزرگ تھے وہ 30 سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں 70 دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے. تو روٹی کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں اور ستو کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے کہا مجھے تو 30 سال ہو گئے، میں تو ستو کھا رہا ہوں، میں تو روٹی نہیں کھا رہا. یہ دین نہیں ہے. کیا بات دیکھیں آپ، وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے. ہم کہہ رہے ہیں تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں، آپ ہمیں گالیاں دیتے ہیں. ایک بزرگ سے ملنے گیا تو وہ نوافل پڑھ رہے تھے. سنیں یہ ہے تبلیغی جماعت نصاب کی. وہ زور سے عصر تک نفل پڑھتے رہے، وہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہا. پھر عصر سے مغرب تک وہ مراقبہ کرتے رہے، وہ انتظار میں بیٹھا رہا. یہ تبلیغی جماعت کے امام ہیں، وہ نفل پڑھتے رہے، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. پھر عشاء کے بعد پھر نفل شروع کیے تو تہجد تک نفل پڑھتے گئے اور وہ بیچارہ پیچھے بیٹھا ہوا. تو تہجد کے آخر میں ان کے مسلح پہ بیٹھے بیٹھے ایسے اونگ آ گئی تو یوں جھٹکا لگا تو کہا یا اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو سونے سے اس کا دل ہی نہیں بھرتا. اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھے رہے، پھر اشراق پڑھے. اخیر وہ بیچارہ اٹھی کے واپس آ گیا. لگتا ہے نام تو ویلی کوئی نہیں. تو وہ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کب سے یہ کر رہے ہیں؟ کہ پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں. یہ راہبانیت کی شکل ہے. یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھائی. خوب التي خالفت سبيل السنة في الدعوة جماعة التبليغ المسماة بجماعة الأحباب، جماعة خرافية بدعية
وضعية يتحزب أفرادها على حزبهم ويأخذون البيعة من أتباعهم، وتوحيد العبادة الذي هو الغاية من بعث الرسل لا تدعو هذه الجماعة إليه، وكلمة التوحيد لا إله إلا الله تفسرها بغير ما دلت عليه. ورسل الله أيها المؤمنون ابتدأوا دعوتهم بتوحيد العبادة، فقالوا لقومهم أول ما قالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه الجماعة تترك سبيل الرسل في الدعوة، بل وربما عادت من يدعو إلى التوحيد جماعة لا تحذر من الشرك بل تنهى وتزجر عن ذلك، وتدع الناس ما هم عليه من خرافاتهم وبدعهم بہرحال والأضرحة یہ والدعوة إلى الله في الإسلام. یہ جو ہے بیانات ہمارے نہیں ہیں، یہ الحمدللہ وہ دنیا کے اندر چل رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. کیا کیا بتاؤں، یہ کیوں بند ہو جاتا ہے بیٹا؟ یہ شیطان گھسا ہے نا، شیطان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب حق بیان کر لو تو شیطان ایسے ہی ہوتا ہے. یہ دیکھو کہاں رک گیا یہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال عزیزان گرامی، میں آپ سے درخواست کروں گا یوٹیوب پہ جائیں. آپ کو تو خود دیوبندی علماء نے باقاعدے فتوے دیے ہیں کہ یہ سراسر کیا کہتے ہیں گمراہ جماعت ہے. اور یا خود خیر ان کے اندر جو حق پسند لوگ ہیں وہ لوگ کرتے ہیں، ایک نہیں کئیوں ویڈیو ہیں. میں کیا بتاؤں آپ کو. بہرحال لاؤ بھائی سوالات لاؤ، سوالات جلدی کرو، ٹائم نہیں ہے. کیا ہے یہ مولانا؟ اچھا یہ کیا ہے؟ اشاعت السنہ. اچھا آج کیا ہے؟ اردو میں لکھو بارک اللہ فی جزاک اللہ خیر محمد سہیل سلفی. آپ لوگوں کی فکر نہ کریں، اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں. اچھا ابو حذیفہ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو صبر و استقامت. آمین یا رب العالمین. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے ابو حذیفہ صاحب، ماشاء اللہ. یہ کیا ہے؟ محمد سہیل سلفی صاحب کہتے ہیں کیا ہے؟ کہاں نام لینا خطرناک ہے. اچھا کسی کا رد کر رہے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو یار یہ ویڈیو مجھے سنانی تھی اپنے دوستوں کو. یہ چالو کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ اس کو کیا گڑبڑ ہے؟ تو آ رہے ہیں لوگوں کو میسج، تو میرے کیوں نہیں چل رہے ہیں؟ یہ شیطان خبیث داخل ہو گیا کیا اس کے اندر؟ یہ کیا ٹرائی اگین کیا ہے؟ یہ ٹرائی کیا ہو گیا؟ یہ اچھی خاصی میرا موبائل کیوں جام ہو رہا ہے؟ یہ لوگوں کے فالتو چیک کرو ذرا بیٹا، جلدی کرو ذرا. استغفر اللہ، اعوذ باللہ، استغفر اللہ. اللہ کی کیا بتائیں، لعنت ہو اس خبیث شیطان پر اور اس کے پجاریوں پر. اعوذ باللہ. اچھا خاصا میرا موبائل ہے، اس کو ہم ابھی تک ہم سب سیو کر کے رکھے ہوئے. وہ دیکھو اس وقت چل ہی نہیں رہا. ہو گیا. اعوذ باللہ، استغفر اللہ. سوال کرو، سوال لاؤ. بہرا چھوڑو اس کو، کیا کرنا. سوال تو ہم کو دکھاؤ کم از کم. بھائیوں کے کیا ہے؟ اچھا وہ ہو گیا. اور کیا سوال ہے؟ بھاگتا جا رہا ہے سب. سگنل بریک ہو رہا ہے. اچھا سگنل بریک ہو رہی ہے. اچھا آمین سر. اور کیا ہے؟ آج دعائیں نہیں آئیں یاروں کی. یہ کیا ہے؟ سچ بول رہا ہوں. کتنے ایسے دوست ہیں جو خود آ کر بتاتے ہیں صرف کھانا اور فلمیں دیکھنا. کون ہے؟ اچھا خان ریاض صاحب، جزاک اللہ خیر. بہرحال ماشاءاللہ اس دفعہ تو گالیاں کم ہیں اور ہوں گی بھی، وہ ہمیں دکھ نہیں رہی ہیں ابھی. لاؤ بیٹا وہاں تک پورا. اوپر چلی گئی تو اوپر جاؤ، اوپر سے لاؤ. دیکھیں کہاں ہیں وہ. یا تو ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو. بہرحال وہ اہم نہیں ہے، اہم آپ سمجھ جائیں، آپ لوگوں تک یہ دعوت پہنچ جائے. توحید کی سنت کی پہلے عقیدہ صحیح کرو میرے یارو، او میرے بھائیو اور بہنوں. پہلے عقیدہ ایمان. قبر میں من رب کا، تمہارا رب کون ہے. ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے. من نبیوں کا، تمہارے نبی کون تھے.
یہ سوال ایمان کا ہے، عقیدے کا ہے، جس کا پرچہ آؤٹ ہے، جواب بھی آؤٹ ہے۔ عقیدہ صحیح کرو، اللہ کی قسم عقیدہ صحیح ہے، بعد میں تمہارے اعمال دیکھے جائیں گے، اس پر جنت و جہنم کے پھر فیصلے ہوں گے۔ لیکن عقیدہ اگر غلط ہے تو تمہاری نماز، تمہارے روزے، تمہارے جہود، تمہاری محنتیں، دین کی ساری چیزیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ایمان اور عقیدہ توحید کو سمجھو، اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، وہی حی لا یموت ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لیکن یہاں تو لوگ اس کتاب کے اندر اس کتاب کے اندر مرے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ جی خبر میں سلاتے ہی آنکھیں کھول دیتے ہیں، انگوٹھا پکڑ لیتے ہیں، کوئی قہقہا لگاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ زندہ میں تو مرتا نہیں ہے، ہم زندہ رہتے ہیں، کوئی مردوں کو سنا رہا ہے، جیسا کہ ابھی طارق جمیل صاحب کی آپ نے تقریر سنی، وہ تو مختصر ہے، آپ دیکھیے تبلیغی جماعت کی کتابیں اور دیگر جو مشرکین ہیں جو کہتے ہیں جی وہابی آتنک، حکومت کو بتا رہے ہیں، گورنمنٹ آف انڈیا کو، کیا ایک مولوی ہے کہ چھوچے کا، وہ چلا رہا ہے یہ آتنکوادی ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ سعودیت، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر سعودی عرب آتنکی ہے تو سعودی عرب کے اندر ہی بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، سعودی عرب ہی کے اندر بم پھینکے جا رہے ہیں، سعودی عرب ہی سے یمن سے تمام سب چیزیں آ رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو کوئی آتنکی بھی ہو، دہشت گرد بھی ہو، ٹیررسٹ ہو، اور اپنے ہی گھر میں اپنے ہی لوگوں کو برباد کرے گا۔ واہ واہ صاحب! اور یہ 70 کیا ہزاروں قبروں کا پجاری، سجدے کرنے والا، وہاں پہ ماتھے ٹیکنے والا، غیر اللہ کے کو پکار کر لوگوں کی روٹی بوٹی کھانے والا یہ بہروپیہ، یہ مسلمان ہے؟ اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے، ایسے بہروپیوں کو۔ حقائق کو سمجھیے، آنکھیں کھولیے۔ جی سب مقررات سوال ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جو مقررات ہیں جو کیا ہے اس کو چھوڑیں، میرا خیال ہے اتنا کافی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی موقع پر سوالات آئیں گے تو ان کے جوابات دینے کی ہوئی۔ چند سوالات میرے پاس تھے جو لوگوں نے کے اعتراضات تھے، اور ان کے شکوک و شبہات تھے جو میں نے اس مختصر سے وقت میں دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو حق کہنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے، اور جھوٹوں کو اور سچوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔